تلاوت قرآن پاک کے لیے عباس حیدری صاحب سے وہ آئے اور اس پروگرام کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی رب کی رضا کے لیے جو ہم کرتے ہیں ہمیشہ اسے یاد کر کے اس پروگرام کا ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك واستغفر إنه كان توابا، صدق الله العظيم۔ اور ایک لفظ آپ سمجھتے ہیں کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جو اس لفظ کو جو ہے اگر ہم بیان کریں کہ جہاں بقا نام آتا ہے تو آپ سمجھ لیں لوگ اس کو زندگی کہتے ہیں، لیکن یہاں بقا جو ہے وہ زندگی بھی ہے اور کچھ اور بھی ہے، وہ بھی آپ کو جو ہے اس پروگرام میں بتایا جائے گا کہ اصل بقا کے جو معنی ہیں، ہم جو کہتے ہیں، ہم نے جو سنا ہے یا جس نے اسے کریٹ کیا ہے، جس نے اسے بنایا ہے، تو شاید لفظوں کا اور چناؤ اچھا ہو جائے گا۔ تو آج 25 سال وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ تو اسد صاحب کی طبیعت کی وجہ سے اگر یہ پروگرام میرا خیال یہ پوسٹپون نہ کیا جاتا تو سب سے پہلے آپ ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا کیجئے گا کہ آج یہ ہمارے درمیان اسی طرح حیات جو ہے رب نے ہمیں اسی طرح جس طرح ہم پہلے دیکھتے رہے آج بھی یہ ویسے کے ویسے ہی ہے۔ اب میں سب سے پہلے جو ہے وہ جناب اسد سعید خان صاحب کو ہی بلاؤں گا تاکہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے، تقریر کے لیے نہیں آئیں گے، کچھ کہنے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ صرف ایک بار آگے کھڑے ہو جائیں یہاں میرے ساتھ آ کے، تاکہ آپ جو ہے پھر ایک دفعہ زوردار تالیاں بجائیے گا، تاکہ 25 سال جس شخص نے بقا ویلفیئر آرگنائزیشن کے لیے اپنی زندگی جو ہے اسی طرح داؤ پہ لگائی، اور 16 سال مجھے ہو گئے اگر میری پرانی تصویر دیکھیں گے جناب اسد سعید خان صاحب کے ساتھ، تو جب میری داڑھی بھی اور مونچھیں بھی نہیں تھی اور میں پھر یہاں جو ہے وراجمان ہوا تھا، یہاں میں آیا تھا، اور پھر میں نے بقا ویلفیئر آرگنائزیشن کے لیے ایک ملی نغمہ جو ہے ان کی بدولت جو ہے وہ کیا تھا، اور ایک نغمہ ہم نے کریٹ کر کے بقا ویلفیئر آرگنائزیشن کے لیے، اور انہوں نے وہاں کام کیے، نہ کوئی پیسہ لیا، نہ کسی سے چندہ لیا۔ ہم اپنی تمام تر لوگ جتنے بھی این جی اوز والے کھڑے ہیں وہ ضرور جو ہے اپنے چندے باکس بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ڈونیشن جو ہے وہ کاپیاں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ آج تک ابھی بھی انہوں نے اس طرح سے بقا ویلفیئر آرگنائزیشن کو استعمال نہیں کیا جس طرح لوگ استعمال کر رہے ہیں، فقط اس لیے کہ رب کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جو ان کے پاس جو دین ہے اس میں جو ہے یہ زندگی بسر کرتے رہے۔ تو میں چاہوں گا ایک چھوٹا سا جو ہے اپنے ساتھیوں کے لیے ان کو ویلکم خوش آمدید کر کے بٹھا دیں، پھر ہم آگے پروگرام چلیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، اور جتنے بھی میرے آج اس چھوٹی سی دعوت ہم نے رکھی ہوئی ہے، سب کو بلایا ہے یہاں ایک محفل، تو اس میں پیر درویش بھائی ہمارے سامنے موجود ہیں، اپنا بہت قیمتی ٹائم نکال کے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ان کی مصروفیت ہوتی ہے بہت زیادہ، اور سماجی رہنما ہیں ماشاءاللہ، اور ایک شخصیت ہے اور بڑی ماشاءاللہ سحر انگیز ان کی شخصیت ہے۔ اسی طرح ہمارے ماشاءاللہ ظہیر الدین حسن مکی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہمارے اوورسیز چیپٹر کو دیکھتے ہیں، یہ ماشاءاللہ آج کل یہاں پاکستان میں ہیں، ویسے یہ آدھا وقت ان کا سال میں امریکہ میں شکاگو میں ہوتے ہیں اور آدھا ٹائم ان کا یہاں پاکستان میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ باقاعدہ شانے سے شانہ ملا کر، قدم سے قدم ملا کر ہمارے ساتھ اس سفر میں رواں دواں ہیں۔ باقی میرے بہت سے دوست جنہوں نے آج اس محفل کو سجایا ہے، دیدار علی بروہی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، یہ لوگ واقعی حوصلہ ہیں ہمارا کہ ہمیشہ ہر محفل کو سجانے میں، یہ رات بھی یہی تھے، صبح بھی یہی تھے، اور کل سارا دن انہوں نے یہاں پہ وقت لگایا۔ اسی طرح ماشاءاللہ لیاقت علی مبیجو، یہ بھی ماشاءاللہ سارا دن، کل بھی یہی تھے، آج بھی ادھر ہیں، اور سارا دن اور رات لگانے کے بعد ماشاءاللہ آج یہ چھوٹی موٹی جو بھی محفل آپ لوگوں کے سامنے سجی ہے، کچھ لوگ ایوارڈز میں لگے ہوئے تھے، کچھ لوگ مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز تھیں۔ تو میں اپنے دیکھیں تقریریں تو بہت لمبی ہوتی ہیں، میں سب سے پہلے شاہد نے کہہ دیا ہے کہ ابھی تقریر کا وقت نہیں ہے، تو یہ لازمی سی بات ہے کہ ابھی اسٹارٹ ہے پروگرام،
تو آپ تمام دوستوں کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں. آج اس تقریب میں آپ سب لوگ آئے اپنا قیمتی وقت نکال کر, اور ماشاءاللہ ہمارے ایک روحانی سلسلے سے تعلق ہے. مرید حسین باجوہ بھائی بھی یہاں موجود ہیں, ابھی ہمارے درمیان اس وقت تشریف رکھتے ہیں, وہ بھی ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں. اسی طرح محمود چاند بھائی اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں, ماشاءاللہ میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں یہاں پہ, اور مختلف اداروں میں ان کی بڑی اپنی سرگرمیاں ہوتی ہیں. اور بھی دیگر میرے جو دوست ہیں یہاں پہ, ہمارے سماجی ساتھی ہیں بہت سارے جو آئے ہیں, فرحان بھائی وغیرہ ہیں, السید ویلفیئر سے راشد وغیرہ ہیں, تمام ساتھی. ہماری بلوچستان سے خصوصی دعوت پہ میڈم فرح ادیبہ, ڈاکٹر فرح ادیبہ تشریف لائی ہیں. پیپلز پارٹی سے میں ناہید طاہر صاحبہ یہاں تشریف لائی ہیں. یہ بہت سے دوست جو یہاں آج آئے ہیں, میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ابھی بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کا بھی میسج ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ تشریف لا رہے ہیں. جو ابھی ہمارا یہ ایک شروع سے ہماری تقریبات کا ایک تسلسل ہے. تو پیر درویش صاحب کے لیے زوردار تالیاں بجائے گا اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. السلام علیکم ساتھیوں. جو آج بھائی نے مجھے تو بلا دیا, میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اسد بھائی سے میرے تعلق یہ تو 25 سال ہو گیا, تو میرے خیال میں اس سے زیادہ ہے. تو اسد بھائی نے جو یہ سٹارٹ لیا تھا بقا کا, تو اس کے پیچھے بھی اسد بھائی کی ایک جدوجہد تھی, جو اس نے سوچا کہ کس طرح کوئی کام کرے, ایسے کام جس سے انسانوں کو, لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کو فائدہ ہو. تو اس نے یہ سٹارٹ جو لے لیا, تو یقین کرے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ تھوڑا سا ایسے ایک مذاق کر رہے, بات ایسی تو نہیں ہو سکتی جس طرح اس نے ایک پلان بنایا. لیکن الحمدللہ آج 25 سال پورے ہو گئے, اور بھائی نے ابھی تک اس کے جدوجہد جا رہی ہے. اور وہ صحافت کے ساتھ ساتھ اس نے جو یہ ویلفیئر کا آرگنائزیشن بنایا ہے, تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ ہوگا اور چلتا رہے گا. ہم ہوں گے یا نہیں, لیکن بقا ضرور ہوگا. تو اسد بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں بھی بلا دیا. وہ کوشش کرتا رہا تھا, لیکن تھوڑے سے ٹائم کی کمی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب ساتھیوں کے, سب NGO والے کے, اور سارے جو دوست ادھر سے آئے ہیں. میرا اتنا امید نہیں تھا کہ آپ کی ایک چھوٹی سے میسج پہ اتنے لوگ آئیں. تو شکریہ بھائی جان, شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اسد بھائی نے جو محنت اور جوش جذبے سے جو یہ محنت کی ہے, جس کی وجہ سے آج یہ ادارہ چل رہا ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ادارے کو چلانے کے لیے فنڈنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہمیں, اور اس ادارے کو چلانے کے لیے بغیر فنڈنگ کے اسد بھائی نے, جس کو 25 سال ہو گئے ہیں چلایا ہے, یہ بڑی ہماری خوش نصیبی ہے اور اسد بھائی کی محنت ہے. اور اسد بھائی کے ساتھیوں نے جیسا ساتھ دیا, اشفاق بھائی ہیں ہمارے, اور ہمارے ریحان بھائی ہیں, بھابھی ہیں ماشاءاللہ وائس چیئرمین, ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے. مجھے آئے ہوئے تقریباً 3 سال ہوئے ہیں, اور مجھے تو اس کا کچھ علم نہیں تھا, لیکن اسد بھائی کی محبت کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس ادارے کو, اس میڈیا کے ادارے کو چھوٹے سے جس طرح اسد بھائی لے کے چل رہے ہیں, اسی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں, اور شاہانہ باشانہ میں ان کے ساتھ چلوں گا. انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو صحت اور تندرستی عطا کرے. السلام علیکم. پہلے تو تمام منتظمین جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے, ان کے لیے میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس شہر کے ان لوگوں کو جو خدمات انجام دے رہے ہیں, اور جس میں کسی قسم کی وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی ریوارڈ دیں گے. تمام لوگ وہ ہیں جو ریوارڈ کے بغیر اپنا کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہاں کے جو بقا فاؤنڈیشن ہے, اس کی جو آرگنائزیشن ہے, اور اس کے جو منظمین ہیں, ان کے جو کرتا دھرتا ہے, ان تمام لوگوں کے لیے ایک سب سے پہلے تو میں بولوں گا ایک تمام لوگ جو ہے وہ زوردار تالیاں کریں, تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو, تاکہ یہ جو بھی کام کر رہے ہیں, اور اس کو انشاءاللہ جب تک یہ ملک اور یہ پاکستان قائم رہے گا, جب تک یہ کرتے رہیں گے, اور ہم تمام لوگ ان کے ساتھ اسی طرح سے شانہ بشانہ چلتے رہیں گے. اور اس کے لیے ابھی مجھ سے جو بات ہوئی ہے کہ دیکھیں یہاں پر پاکستان کے اندر جو بھی علاج اس وقت ہو رہے ہیں, وہ ٹوٹل جو ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, ہربل قسم کے پروگرام جو ہے وہ علاج ہو رہے ہیں.
اور میری فیملی سے میں تقریباً 8 ڈاکٹر ہیں میری فیملی، میرے بھائی، میرے بھتیجے، میرے بھابھی، تمام ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، لیکن میں ایک واحد ڈاکٹر ایسا ہوں جو وداؤٹ میڈیسن علاج کرتا ہوں. میری بھابیاں مجھ سے کہتی ہیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ یار یہ کون سا علاج ہے جو وداؤٹ میڈیسن کرتے ہو. اور الحمدللہ میں کراچی کے علاوہ پاکستان سے علاوہ پاکستان سے باہر بھی اس چیز کو میں جو ہے لے کے چل رہا ہوں. اور الحمدللہ پاکستان میں بھی لاسٹ منتھ میں ہو کے آئے، اور نیکسٹ منتھ میں پھر میرا جو ہے وہ 3 دن کا جو ہے نا وہ وزٹ ہے. تو پین مینجمنٹ پاؤں کے ناخن سے لے کے اور یہ سر کے بالوں تک پورے آپ کے ہیڈ ٹو ٹو جو بھی ہے، جہاں پر بھی آپ کا کسی قسم کا بھی پین ہو رہا ہے اور کتنے ہی عرصے سے کیوں نہ ہو، وہ ود ان 10 منٹس کے اندر ریکور ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ اس کا رزلٹ لاسٹ ویک میں نے میڈم کو کچھ ویڈیوز رسال کی تھی، اس میں دیکھا کوئی 80 ایئرز اولڈ خاتون ہیں، کوئی 70 ہے، کوئی 60 ہے، اور ود ان 5 منٹ 10 منٹس کے اندر ان کی ریکوری ہوئی ہے. اور انہوں نے الحمدللہ بہت دعائیں دی ہیں. اور میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ بقا کے ساتھ بھی اس قسم کے پروگرام جو ہے ہم کریں، اور وداؤٹ اینی کاسٹ جو ہم کریں گے، اور جس میں میڈیسن کوئی نہیں ہوگی، وداؤٹ میڈیسن اسی وقت جو ہے ریلیف دیں گے. اس وقت بھی اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جس کے کمر میں، گھٹنوں میں، پاؤں میں کہیں بھی درد ہے، وہ میں یہیں پر ریلیف دے سکتا ہوں الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. صاحب کے اور میڈم پروین اسد صاحبہ کا اور آپ سب کراچی کے تمام لوگ کے بلوچستان کو بھی آنر کیا آپ لوگوں نے. ہم سب بھائی بہنیں ہیں، ہمیشہ آپ لوگوں نے بلوچستان کو ساتھ لے کر چلے ہیں، اور مجھے یہ بہت خوشی ہوئی ہے. آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو بی ہیئر کہ آپ لوگوں نے اکنالج کیا اور بلوچستان کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا. آئی ایم ریئلی آنرڈ. تھینک یو. آپ کیونکہ پیپلز پارٹی سے 2 عہدے رکھے ہوئے آپ نے بڑے، تو ظاہر سی بات ہے عہدے تو جب ملتے ہیں جب ہم بہت اچھی اسپیچ کرتے ہیں، جب ہم بہت سارے نعرے لگاتے ہیں، جب بہت سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ایوارڈ اور وہ لوگ ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں. آج بقا ویلفیئر آرگنائزیشن کے لیے اور اس پلیٹ فارم کے لیے اگر کچھ بیان کریں گے تو یہ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی قابل احترام بقا ویلفیئر کے اسد صاحب اور انتہائی قابل احترام پروین اسد صاحبہ چیئر پرسن ہیں، اسد صاحب جو چیئرمین ہیں، اور یہاں تمام سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے، اور ہمارے بھائی حنیف وہ بھی یہاں بھی موجود ہیں، اور ریحان حنیف صاحب بھی موجود ہیں، اور ہماری بہنیں یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ دونوں موجود ہیں. تو انتہائی خوشی ہوئی. میں فرسٹ ٹائم اس پروگرام میں شرکت کری ہے، لیکن یقین جانے مجھے بےحد خوشی ہوئی. بقا ویلفیئر کا بھی آپ کام کر رہے ہیں، ادارے جو کوئی بھی ہو کام کرتے ہیں، تو ہمارا بھی تعاون ان کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ ہمارا تعاون رہے گا انشاءاللہ تعالی. جس طرح سے یہ پروگرام خوبصورت پروگرام آپ نے سجایا ہے اسد صاحب، اس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. جس طرح سے آپ محنت کرتے ہیں، عوامی کام کر رہے ہیں، ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، اور سٹی پریس کلب کو چلا رہے ہیں، جیسے ریحان حنیف بھائی بھی ہمارے چیف ایڈیٹر ہیں. میری 2 ہارڈ ورکر بھی یہاں موجود ہیں، فروزہ خان جو کہ یہاں سٹی پریس میں کام کرتی ہیں، اور چھوٹی ننی جالی گلنشین صاحبہ. تو یہ خراج تحسین آپ لوگوں کو ہی جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگ جس طرح پریس اور یہاں ہمارے جو میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی صاحبان بھی بیٹھے ہیں، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گی، اور کہنا یہ چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے بغیر ہم ادھورے ہیں. ہمارا آپ کا جو تعلق ہے وہ کمر میں ریڑھ کی ہڈی کہہ لیں یا اس طرح سے کہہ لیں کہ اگر آپ لوگ نہ ہو تو ہم لوگ بیکار ہیں. کیونکہ سوشل میڈیا یا صحافت کہیں بھی ہوتی ہیں، وہ جس طرح سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہماری نہیں جس کسی کی بھی وہ رہنمائی کرتے ہیں، تو میں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گی، آپ صحافی بھائیوں کو بھی. اور اس پروگرام کے روح روا اسد صاحب کو ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گی، کنگریچولیشن، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے فرسٹ ٹائم میں آپ کے پروگرام میں شرکت کری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام میں ہوں گی. اور 2 عہدے کا جس طرح سے میرے بھائی نے کہا، تو میں سٹی کونسل کراچی بھی ہوں. جہاں بھی میری ضرورت پڑی، جہاں بھی میری ہیلپ کی، میری مدد کی ضرورت پڑی، میں یہیں لکھنؤ سوسائٹی کورنگی میں میری رہائش ہے، میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں. اور جس ٹائم بھی آپ نے مجھے کہا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں آپ سب کو اپنے دل کے گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. بعد السلام، اس پروقار تقریب کو آج پورے 25 سال گزر گئے ہیں، اور اس محفل کو سجانے میں جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ اسد سعید صاحب نے اپنی بھرپور انتھک محنتوں کی وجہ سے آج اس محفل کو انعقاد کیا ہے. اور پروین اسد صاحبہ کا بھی میں بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ٹیم کو
آج اس پروقار تقریب میں مدعو کیا، اور میں آپ تمام دوست احباب جتنے بھی قابل احترام اس محفل میں موجود ہیں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہت بے حد شکر ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے اس محفل کو ہمارے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کیا اور کر رہے ہیں۔ تو میں چند باتیں صرف کہوں گا اس محفل کے توسط سے کہ بقا آرگنائزیشن کو الحمدللہ 25 ایئرس ہو گئے، اور انشاءاللہ اسی طرح اس کی بقا قائم و دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسد سعید صاحب کو اسی طریقے سے اس محفل کو انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہر لیول پہ ہم نے یقین دہانی کرائی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ ہم سب کو مل کر ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے ہر ایک سطح پر، چاہے وہ انسان کی بات ہو، ہر ایک مخلوق جو اس دنیا میں موجود ہے، اس پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے، ان تمام کے لیے ہم اپنا حصہ ڈال سکے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام کے لیے چنتا ہے، وقف کرتا ہے کہ ہمیں وہ دیکھ رہا تھا، ہماری طرف بھی نگاہ ہے کہ آیا کہ ہم انسانیت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھئی انسانیت کا جو خدمت ہے وہ بلا تفریق رنگ و نسل ذات و مذہب کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے اوپر ہمیں اپنا جو لاہے عمل ہے وہ طے کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر مکمل بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اسد سعید صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ اپنا حصہ ڈالیں اور اس ادارے کو مضبوط کریں، اور اصل جو شیلڈ ہے اور جو ایوارڈ ہے وہ میری نظر میں اسد سعید صاحب ہے، ان کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ ان کا حوصلہ اسی طریقے سے آپ کو مضبوط کرتے رہنا چاہیے ہر سطح پر، ہر لیول پر۔ یہ نہیں ہو کہ یہ تقریب کے بعد پھر بقا ہو یا کوئی بھی ایونٹ ہو اس میں صرف ہم یہاں پہ موجود ہوں، اس کے علاوہ ہم ان کو پوچھیں نہیں، ان سے ملے نہیں۔ انشاءاللہ ہر لیول پہ ہم نے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے۔ تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ لازمی اس ادارے کو جہاں ہم بیٹھے ہیں اس پروقار تقریب کے اندر، تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ لازمی ان کے ساتھ ہر سطح پر تعاون فرمائے، اور ہر سطح پر ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ مضبوطی کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں۔ اس ادارے سے میں اب 3 سال مجھے ہو گئے، ہر سال میں یہاں پہ آتا ہوں تو ایک ایوارڈ، کچھ اپریسیشن کیا ہوتی ہے، انسان جب کوئی اچھے کام کرتا ہے تو خود بخود اس کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ نکلتی ہے، لوگ آس پاس کے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری ایک چھوٹی سی انیشیٹو ہے شکریہ باکس، اس میں ہم بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس میں ہم بلوچستان کی جتنے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ جا کے جتنے سکولز ہوتے ہیں ان سکولز میں جا کے ہم اسٹیشنری اور جو تمام چیزیں ہیں ان پہ اپنی مدد آپ کے تحت، کوئی ہماری این جی او رجسٹرڈ نہیں، ہم دوستوں اور تمام لوگوں سے مل کے ہم کام کرتے ہیں۔ تو بقا کا بہت بڑا ایک اہم رول ہے ان انہرڈ وائسز کو، ان عام لوگوں کو جن کو کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی سیلیبریٹی کوئی دکھتا نہیں ہے۔ تو میں جب بھی میں یہاں آتا ہوں مجھے ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ اپنے آپ میں ایک ہیرو ہیں، جس میں اسد صاحب اپنے تو ہیرو ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ہیرو پیدا کر رہے ہیں۔ تو تالیاں ان تمام ہیروز کے لیے، میرے لیے نہیں، ان تمام ہیروز کے لیے، سب سے بڑے ہیرو کے لیے۔ اور میں بہت 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 تمام لوگوں کو اس بات کا یہ دیتا ہوں کہ یہ ہر سال کرتے ہیں اور اس طرح سے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص آفتاب بھائی اور اسد بھائی کا اور سٹی پریس کلب کا بہت شکریہ۔ تھینکس فار یو مائی ڈیئر آفتاب بھائی اور اسد بھائی، اور آپ نے اس قابل سمجھا، آپ نے انوائٹ کیا، بیسٹ آف لک۔ انشاءاللہ پھر بھی آتے رہیں گے آپ کے پاس پروگرام میں اور سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اور وہی بات دوسری، انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی ہمارے لیے آلویز جو بھی انشاءاللہ خدمت ہوگا ہم انشاءاللہ بھرپور تعاون کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کو خدمت کا موقع ہمیں دو گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، تھینکس فار یو مائی ڈیئر فرینڈس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد سعید جو ایک نام ہے، نام کیا، ایک برانڈ ہے، اور انہوں نے تو یہ نام رکھا ہے بقا۔ بقا کے معنی کیا ہیں؟ بقا کے معنی ہیں نجات کے، بقا کے معنی ہیں نجات کے، ٹھیک ہے؟ ان سے ہم کیوں جڑیں، ان کے ساتھ ہم کیوں کھڑے ہو، یہ ایک سوال ہے۔ تو
इन्होंने ही असद सईद साहब 2 मिनट नहीं रहेगा सबके सामने, आप भी परवीन साहब 2 मिनट के लिए तशरीफ लाइएगा। ये देख लें इन चेहरों को, इन लोगों को, ये वो लोग हैं जो इंसानियत की खिदमत को इबादत खुदा समझकर करते हैं। इन्होंने बका वेलफेयर बनाई, इनका एक सबक था असद सईद साहब का, वो ये है कि काम वो करें जो लोगों के दिल में उतर जाए, काम वो करें जो लोगों के दिल में उतर जाए, काम वो ना करें जो लोगों के दिल से उतर जाए। हमेशा इन लोगों ने बच्चों के सर पे हाथ रखा है। वो लोग कहते हैं कि तुम सहाफत नहीं जानते, तुम्हें सहाफत की अलीफ पे नहीं पता, तुम्हें सहाफत के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हर उस पिछले मकतब के सर पे हाथ रख के सहाफत सिखाने वाले का नाम है असद सईद खान। मैं सिर्फ एक शेर से अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि तभी हो जाएगा और ये खिताम की तरफ भी आ रहे हैं गौरी साहब, इन्होंने बोला है, तो मैं एक शेर से खत्म करूंगा कि निगाह अपनी बुलंद रखना, निगाह अपनी बुलंद रखना, मिजाज अपना ख्याल रखना, नटक बगाए कदम तुम्हारे, कुछ ऐसा अपना वकार रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमें यहाँ असद साहब ने हमें बहुत इज्जत दी है, इसके हम लायक नहीं थे। हम जैसे आए हमें हमारे हौसले बुलंद हुए हैं और हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। और यकीन करें कि मैंने सारे काम जो पीछे किए हैं मैं इसी काम को फोकस करता हूँ और हर मशवरा असद भाई से करता हूँ और वेलफेयर के हिसाब से वेलफेयर में भी काम करेंगे। और असद भाई जो सरपरस्त है जो यहाँ भाई हमारा है, ऐसे जो है ना वो इस माशरे में या इस जहाँ माहौल में नहीं होंगे तो आप किसी के पास जाओगे तो वो आपका पहले मफाद जो है ना ढूंढेगा। तो अगर ये बंदा यहाँ आएगा तो मुझे क्या फ़ायदा देगा। लेकिन असद भाई वो बंदा है, वो उस्ताद है, वो हमारा प्रोफेसर है और वो प्रिंसिपल है कि जितने भी बंदे यहाँ पे हैं उनको सिखाएगा कि सीखो अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हो, अपने गरीब आवाम के लिए क्या कर सकते हो। आप जो है मैं आपके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, इसलिए मुझे मेरे हौसले बुलंद होते हैं और मैं काम करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ असद भाई से जो है मशवरा करता हूँ। पहले बताया मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत सारे मैंने काम जो है ना रोज़ कर दिए हैं, मेरे गांव में काम किए बहुत सारे, लेकिन मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ कि असद साहब जैसा बंदा जो है ना हमें नहीं मिलेगा। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहन में मेरा वो छोटा सा रिसाला आ रहा है जिसका नाम है नौनिहाल, उसमें भी हकीम सईद साहब और इधर भी असद सईद साहब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ असद सईद साहब का कि इस पुरफितन दौर में उन्होंने ऐसे इदारे कायम कराए कि वो गरीबों की मदद करते हैं। बका के 3 मराहिल होते हैं। हदीस नबवी का मफ़हूम है कि इंसान के मर जाने के बाद, दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद 3 चीज़ें उसके साथ रहती है। एक छोड़ा हुआ बनाए हुआ अच्छे काम का इदारा, मसलन बका वेलफेयर, और किसी पर ख़र्च किया हुआ पैसा ताकि वो अच्छे काम करे, ये भी असद सईद साहब के अंदर एक सिफत है। और एक चीज़, एक दाखाना जो अच्छे काम यानी मस्जिद मदरसा जिस पर ख़र्च किया गया हो तो वो भी इंसान के मरने के बाद उसके लिए काम आता है। तो सईद साहब आपको मेरी तरफ से मुबारकबाद के मरने के बाद भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके नमा अमाल में इन गुरबा का नीचे दर्ज करता रहेगा। बहुत शुक्रिया असद सईद साहब। आया है हमारा मुस्तकबिल का, इस मुल्क का, इस धरती का। तो ऐसे बच्चे माशाल्लाह देखें, अभी वो ख़ुद आया और कितनी बेबाकी से और एक हौसला मंदी से और अपने पूरे जज्बात का उसने यहाँ और एहसासात का आपके सामने खड़े होकर इजहार किया। माशाल्लाह ये टैलेंट है हमारा, यही सलाहियत यानी बासलाहियत बच्चे हैं। सिर्फ हमारे इस माशरे के जो लीडर्स हैं खुदा के लिए बस ये सुधर जाएं तो यहाँ बहुत टैलेंट पड़ा हुआ है, बड़ा सरमाया है यहाँ पे पड़ा हुआ, जिसको हम अगर यकीन करें, मौके दें तो इस मुल्क की ये लोग तकदीर बदल लेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाली तमाम मेहमानों को परवीन असद खान का सलाम। कि जैसे कि माशाल्लाह से आज असद साहब ने इस तकरीबात का जो इनेकाद किया है और माशाल्लाह से आप लोग अपना टाइम निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में आए, माशाल्लाह से गेस्ट भी आए और हमारे जितने भी चाहने वाले, असद को मानने वाले जो यहाँ पर आज मौजूद हैं, तो मैं
میں آپ کو سچ بتاؤں مجھے اپنے ادارے کو جوائن کیے ہوئے 2 سال ہوئے، لیکن 2 سال کے عرصے میں جتنے لوگوں کا ماشاءاللہ سے لوگوں کا اسد کے ساتھ محبت ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میں سمجھتی تھی جو میں سالوں میں اچیو کر پاؤں گی وہ انشاءاللہ اب میں بہت جلد کر پاؤں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ میرا ساتھ دیں گے، اور ماشاءاللہ سے میرے ساتھ جتنے بھی اچھے لوگ ہیں اور سبھی اسی روپ میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اسد کے مشن کو اس انجام تک پہنچائیں گے جو اسد کی خواہش ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ سے صاحب کو صحت دے۔ سٹی پریس کلب زندہ باد، اسد سعید صاحب۔ آپ سب کی محبت ہے، آپ لوگ یہاں آئے اور اس تقریب کو کامیاب کیا اور اپنی آمد سے رونق بخشی ماشاءاللہ، اور اسی طرح سٹی پریس کلب کے اندر ہمارے ماشاءاللہ تاریخی پروگرامات کا انعقاد ہوتا چلا آ رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا انشاءاللہ یہ سلسلہ۔ یہ ایک ایسا تسلسل ہے کہ جو جاری و ساری رہنے کے لیے ہے، اور یہ نہ صرف میری حد تک، میرے آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگر میں نہیں بھی ہوں گا تو آپ سب لوگ ماشاءاللہ اس کے پلرز ہیں، آپ لوگ اس کی بنیاد ہیں، آپ سب میرے ساتھ، اور آپ سب مل کے اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، اور بقا کا یہ سفر انشاءاللہ، دنیا میں دیکھیں 2 ہی سفر ہیں، ایک بقا اور ایک فنا۔ تو یقیناً جو فنا کے دائی ہیں دنیا کے اندر، جو بھی کرتوت کر رہے ہیں، جو اس دنیا کو اجاڑ رہے ہیں، جو اس دنیا کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم سب مل کر اس دنیا کی بقا کے لیے، اس دنیا کے ماحول کی بقا کے لیے، اس دنیا کے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے، اس دنیا کی اس موجودہ جو ہماری پوری نسل ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، ان سب کی بقا کے لیے، جو ہمارے بزرگ جا چکے ہیں، جو حسرتیں چھوڑ کے گئے ہیں، جو ان کے خواب تھے اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان بچوں کے ان کے یعنی ان خوابوں کی بقا کے لیے، ان کی اس تعبیر کی بقا کے لیے، اور اس ملک اور قوم اور اس پاکستان کی بقا کے لیے ہم نے، آپ نے، سب نے مل کر اپنا جو بھی ہمارے حصے کا حق ہے اور جو بھی ہمارا فرض ہے وہ ہم سب نے مل کے بہت اچھے طریقے سے دیکھیں اس کو ادا کرنا ہے، نبھانا ہے۔ اس میں ہم کیا لالچ رکھ سکتے ہیں؟ میں نے دیکھے پوری زندگی میں، پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ میں نے 10 روپے کی رسید بھی نہیں کاٹی آج تک اس 25 سالہ اپنی لائف میں۔ 19 دسمبر 1998 یہ ہماری رجسٹریشن کی تاریخ کا دن تھا، یہ میں نے لکھا ہے اس میں کہ یہ تو رجسٹرڈ ہوئے 25 سال ہو چکے ہیں، اس سے پیچھے بھی 10 سال کا سفر ہے جو ہم نے بغیر رجسٹریشن کے گزارا تھا، اور ماشاءاللہ یہ سفر رواں دواں رہے گا، اور ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ، مجھے بہت امید ہے کہ اسی جگہ ایک کمپلیکس ہوگا اور اسی کی چھت پر یا اسی ہال میں ہم اس کی گولڈن جوبلی بھی منائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس پاکستان کی تعمیر، اس کی ترقی اور اس کی بقا کے لیے ہم سب مل کر محنت کرتے چلے جائیں گے، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطلب کے انشاءاللہ۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ دھرتی ہے تو ہم ہیں، یہ زمین ہے تو ہم ہیں، اس کے وجود سے ہمارا وجود یعنی قائم اور دائم ہے، تو ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر اپنے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا آپ، اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن سب کچھ قربان کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج تمام دوستوں کا ایک بار پھر آخر میں اب اذانیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سب بیٹھیں گے، صرف چند سیکنڈ کے لیے جو ہے نا قاری حبیب الرحمان صاحب دعائے خیر جو اس کی اختتامی دعا ہے وہ کروائیں گے، اس کے بعد ہم اپنی تقریب کا اختتام کریں گے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ اور یہ ہم نے ایک چھوٹا سا بینر شیئر کیا تھا سوشل میڈیا پر، اور ہم نے اس کراچی میں پہلی بار اپیل کی تھی کہ اسپانسرشپ ہوتی ہے، ایک تمام لوگ اس پروگرام یعنی جتنے بھی مینیج کرتے ہیں وہ اسپانسرشپ پہ کرتے ہیں، تو اس میں واحد یہ شخص جنہوں نے میڈ ان پاکستان کے برانڈ پہ کام شروع کیا ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ یہاں اپنا بینر بھی آویزاں کیا ہے، اور یہ ہمارے اس تقریب میں موجود بھی ہیں آج، اور یہ چھوٹا سا ایوارڈ ان کے لیے ایک بہت چھوٹا سا تحفہ ہے ہماری طرف سے، لیکن آپ تمام دوست ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک دفعہ تالیاں بجائیں، ان کا خیر مقدم کریں یہاں پر ان کی آمد پر ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.